أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار جن کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے، اور ان کو چن کر مولا اپنا قرآن پڑھنے اور اپنا قرآن سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا اور سننا بھی سب کی
توفیق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایسی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کروں گا، بات نکلی ہے تو ضمناً۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے تو ہی بندہ نیک کام کرتا ہے؟ بے شک اللہ نے تو سب کو اجازت دی ہے، سب کو حکم دیا ہے، سب کے لیے قانون اور شریعت بنایا ہے کہ پورے بندے نیک کام کریں، پورے بندے نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، سحر و افطار کریں۔ یہ تو قانون رب نے الف سے لے کے یا تک جتنے بندے ہیں سب کے لیے بنایا ہے۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، بعض لوگ شیطان کے شر میں پھنس جاتے ہیں تو بعض اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنس کر اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے دور ہو جاتے، محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، وہی اللہ کے دربار میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اللہ کے گھر کو اپنا بیٹھنے کا، عبادت کا جگہ بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے کہ جو میرے گھروں کو منور کر لیتا ہے، میں بروز محشر اسے عرش پہ جگہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے مولا عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا یہ بات بھی سن لیں، پھر جو لوگ نہیں آئے ہیں پھر وہ کیا چیز ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ غیر رمضان اگر ہو تو شیطان کے شر میں پھنسے ہیں، اور رمضان ہو تو شیطان کا باپ نفس ہے، اس کے شر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نفس، رمضان میں آدمی کس کے شر میں پھنستا ہے؟ نفس کے، کیونکہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک شریف مسلمانوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور شیطان اب مسلمانوں کے قریب آ کر ان کو شر میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر شیطان نہیں کر سکتا، شیطان جا کر لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، شیطان قید میں ہے، شیطان جو ہے مقید کر دیا گیا، تو پھر اب یہ لوگ جو رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، سیاکاری ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ فساد ہو رہا ہے، انتشار مچا ہوا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا شر نہیں بلکہ یہ نفس کا شر ہے۔ کس کا شر ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں شیطان اور نفس دونوں میں خطرناک نفس ہے، فرماتے ہیں صوفیہ اکرام، فرماتے ہیں دونوں میں زیادہ خطرناک جو ہے وہ نفس ہے۔ اور یہ نفس کیا ہے؟ شیطان کے رہنے کا گھر ہے، شیطان آ کے یہیں بیٹھتا ہے، ان دونوں دوستاں ہیں، جب ان دونوں ملے تو ہماری خرابی ہے، سمجھو آپ۔ تو اسی لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے، کبھی اپنے نفس کی سنتے ہی نہیں تھے، تو ان کا نفس پلتا ہی نہیں تھا تو شیطان آتا ہی نہیں تھا۔ نفس بزرگان دین کے پاس پلتا ہی نہیں تھا، جب نفس پلیں گا ہی نہیں، گھر بنیں گا ہی نہیں، جگہ رہیں گی نہیں، تو شیطان آئیں گا ہی نہیں۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، شیطان کو نہیں مارتے تھے لوگ، نفس کو مارتے تھے۔ کس کو مارتے تھے بولو؟ نفس کو مارتے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، چار مینار رہیں گا ہی نہیں تو لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ کیا جلدی سمجھ کے دیکھو آپ۔ تو پیارے بزرگ، اسی جو مسئلہ یہ نفس ہے، یہ نفس کیا کرتا، انہیں بلاتا، اس کو انہیں آ کے یہاں بیٹھتا، دونوں مل کے ہم کو دوزخی بنا دیتے، گناہگار بنا دیتے، خطاکار بنا دیتے۔ تو اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کس سے زیادہ خطرناک ہے؟ شیطان سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ شیطان سے زیادہ خطرناک کیسا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نہیں تو بعد میں پھر کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تو پھر پٹھے بازو والے سنے تو ٹینشن کریٹ کرتے، ارے نیا ہی بولا رہے بھائی، بولتے ہیں اپنے پٹھے تو اپنے پیچھے لگے ہوئے 24 گھنٹے۔ تو اب پیارے بھائی اب ذرا غور کیجئے گا، ہم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، لیکن ہم نفس کے پیچھے نہیں جاتے، زیادہ پیچھے نہیں پڑتے، نفس کے پیچھے نہیں پڑتے ہم لوگ نفس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے، اس کو کیسا ختم کرنا، اس کو کیسا جو ہے نفس کو کمزور کرنا، کیسا نفس کو تباہ کرنا۔ ہمارے پاس یہ تعلیمات ختم ہو گئی۔ یہ تعلیمات کب تھی؟ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھی تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی۔
حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلا کے ان کا نفس دھوتے تھے، پہلے نفس دھوتے تھے. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ تعلیمات بالکل کمزور ہو گئی، خانقاہی نظام چلا گیا، تو اب پورا کانسنٹریٹ لوگ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہے شیطان ہے. چلیے مان لیجئے شیطان ہی ہے. اگر یہ بات کو پکڑ کر چلتے ہیں تو پیارے دوستوں پتہ کیا چلتا ہے؟ شیطان اور نفس میں دونوں میں خطرناک کون ہے ذرا دیکھیے. ہم کو گنہگار بنا رہا شیطان، رائٹ؟ مگر جب شیطان کو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ آدم کو سجدہ کر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شیطان کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو پھر اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب شیطان اللہ کی بات نہیں سنا، مولا کریم کی بات نہیں سنا، مولا کریم کے حکم سے پلٹ گیا. ساری دنیا کو مولا کے فرما برداری سے پلٹانے والا شیطان ہے. اب شیطان کو کون پلٹایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شیطان ہما کو گنہگار بناتا، نافرمان بناتا، اب شیطان خود نافرمان بنا. تو شیطان کو نافرمان کون بنائے؟ تو صوفیاء نے جواب دیا نفس نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ نفس نے. شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے. شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے. نفس اتنی خطرناک چیز ہے. اور خدا کی قسم رمضان کیوں آتا ہے؟ مومنوں کے نفس کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، مومنوں کو نفس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے. ادھر نفس بولتا ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، کیونکہ جتنا کھاتے جاؤ گے نفس اتنا موٹا موٹا ہوتے جائے گا. مولا کہتا نفس تو کھا کھا کے موٹا ہو کر میرے بندوں کو گناہگار بناتا ہے، میں اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کے نفس کی خرابیوں سے بچا لیا کرتا ہوں. اے اللہ وہ روزے کی حالت میں ہے. تو فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا غرض ہے؟ کیا مفاد ہے؟ تو کہتا ہے مولا خدا ہے تیرے رب ہونے کی قسم، اے اللہ اس نے روزہ نہ کسی غرض و غایت سے رکھا، نہ کسی مطلب و مطالب سے رکھا. اے اللہ اس کی صرف غرض و مطلب ایک ہے کہ روزے کے بدلے میں تو راضی ہو جائے. مولا تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے. صرف تیرے لیے بھوکا ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے پیاس سے جو ہے تڑپ رہا ہے، تیرے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو میرا بندہ نوالا اٹھائے، وہ مشروبات وہ لذیذ میوے منہ میں لے، سن لو اس سے پہلے اس کا رب اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بندو فرشتوں سنو میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اسی لیے آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے بھی ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالی اس کی ماضی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اللہ. پھر ایک حدیث شریف ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرما من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان میں راتوں کا قیام کیا یعنی تراویح پڑھا. کیا پڑھا؟ تراویح پڑھا. کیونکہ روزہ عام دنوں میں افطار کا وقت نہیں ہوتا، عام دنوں میں تراویح نہیں ہوتی، عام دنوں میں شب بیداریاں رمضان کی طرح نہیں ہوتی. پیارے دوستو حضور کہتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو حضور ارشاد فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا رب اس کے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. گویا کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اللہ. قربان جائیں اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت پر قربان جائیں دوستو. یہ اللہ کی شان ہے، گناہگاروں پر اللہ اتنا مہربان ہے.
اب گناہگار بندوں کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان سے استفادہ کر لے، ماہ رمضان کا فائدہ اٹھا لے، ماہ رمضان شریف کا احترام کر لے، ماہ رمضان شریف کی تعظیم کر لے، ماہ رمضان مبارک شریف میں اپنے منہوں کو بند کر لے۔ منہوں کو بند کر لے سے مطلب گالی گلوچ سے، طنز و طعنہ سے، منہوں کو بند کر لے جھوٹ بولنے سے، منہوں کو بند کر لے لوگوں کی غیبتیں چغلیاں بیان کرنے سے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جب بندہ اپنی زبانوں کو اس طرح سے پاک کر لیتا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمارے درمیان ہمیں مولا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کس سے جوڑنے آیا؟ مولا سے جوڑنے آیا۔ ہمارا کام ہے رمضان شریف میں خوب عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا، خوب پرہیزگاریاں کرنا۔ سحری کا مطلب ہے کہ سنت ہے ضرور کھائیں، لیکن دن میں روزہ رکھنے کا احساس ہونا، یعنی کہ روزہ لگنا، حیدرآبادی زبان میں روزہ لگنا۔ جیسے ہی آپ کو 11 بجے 12 بجے بھوک کا احساس شروع ہو گیا تو اب آپ کا ثواب میں انکریمنٹ ہوتا، ثواب میں اضافہ، کیونکہ جتنی بھوک لگیں گی اتنا ثواب ملیں گا۔ اب آپ ظہر پڑھنے کے بعد بالکل تھوڑے لاغر ہو رہے، سمجھو ٹیکا وکا لے رہے مسجد میں، یہیں سو جانا دل بول رہا، تو آپ کا ثواب اور بڑھ گیا، کیونکہ اب آپ جو بھوک کی شدت جو برداشت کر رہے ہیں، طبیعت پہ جو بار پڑ رہا ہے، یہ مولا کے لیے ہے۔ اور مولا کہتا ہے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے میں اس کو اجر دیتا ہوں، ثواب میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب عصر کی نماز ہو گئی، طبیعت پوری نڈھال ہو گئی، اب بالکل گھر میں بیٹھ گئے یا دکان میں بیٹھ گئے، بالکل اب خاموش بیٹھے، گراہک آیا تو بعد میں آؤ بھائی پلیز، یہ کیفیت چل رہی، سبحان اللہ، یہ کیفیت چل رہی، تو اب سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے روزے کی جزا کیا ہے۔ سن لیجئے، فرمایا جاتا ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے۔ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، بیوی بچوں کا حق ادا کرو گے تو جنت ملے گی، زنا، شراب، چوری، غلاظت، شرارت سے بچو گے تو جنت ملے گی۔ مگر مولا فرماتا ہے جب میرا بندہ میری خاطر روزہ رکھ لیتا ہے اور روزے کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے تو میں اب اسے روزے کے بدلے میں صرف جنت نہیں دیتا، صرف ثواب نہیں دیتا، بلکہ میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہے روزہ لگنے کا، یہ ہے روزہ لگنے کا بدلہ۔ اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جب روزہ رکھتا ہے اور بندے کو روزہ لگتا ہے تو بدلہ خود اللہ ہوتا ہے، اللہ بدلہ ہوتا ہے۔ دوستو پیارے بزرگوں اور دوستو، روزے دار کی مثال کیسی ہے معلوم؟ ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں اعلان کرے، جنگ میں فتح ہوئی تھی، بڑے خوش ہوئے، بہت مال غنیمت آیا تھا، بہت خوش ہوئے۔ خوش ہو کر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اعلان کر دیے کہ آج جس کو جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو روزے کو مکروہ ہونے سے بھی بچانا، روزے کو فاسد ہونے سے بھی بچانا، روزہ بس ایسا روزہ ہونا کہ ہم ہونا اور ہمارا مولا ہونا، دوسرا کچھ اور نہیں ہونا۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کی رضا کے خاطر، بھوکے بھی رہ رہے ہیں تو اس کی رضا کے خاطر، نماز کو بھی آ رہے ہو صرف مولا کی رضا کے خاطر، قرآن کھول کے بیٹھے ہو تو یہ شرط نہ کو لگاؤ کیسا بھی اب کہ ایک قرآن تو پڑھ توں باپ، ایسے شرطہ لگا کہ قرآن مت پڑھو، قرآن بھی اس لیے پڑھو مولا میں تجھے سنا رہا ہوں، تو مجھے سن رہا ہے۔ مولا کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت، مولا کی رضا کے لیے جو ہے ختم قرآن، مولا کی رضا کے لیے تراویح، ہر چیز بس اللہ ہی اللہ ہونا، دوسرا کچھ اور نہیں ہونا۔ جب ایسا روزہ ہوتا ہے تو پھر ویسا فضل بھی ہوتا ہے، ویسی جزا بھی ملتی ہے۔ کوئی آدمی روزے دار کے منہ کی وہ بو سونگنا پسند نہیں کرتا۔ محدث دکل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا میں روزے دار سے نہیں میرے ہر بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی دلیل کے طور پر آقا علیہ السلام کا یہ قول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔
جنت کی مشک کی خوشبو سے اچھی لگتی ہے. اللہ اللہ، یہ ہے 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار. ہم کو بلاؤں بیماریوں سے بچا لے، پہلے مانگ لینا کمال کی بات ہے. اے اللہ ہم کو فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھ، پہلے مانگ لینا کمال کی بات ہے. مصیبت آنے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے رو کے مصیبت کو بھگا دیا جائے. مصیبت آنے سے پہلے رو کے مصیبت کو بھگا دیا جائے. اور خدائے رب ذوالجلال کی قسم دوستو، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. کون؟ ایک دعا کرنے والا، دوسرا روتے ہوئے دعا کرنے والا. اللہ سے روتے ہوئے مانگنا چاہیے. ہمارا رشتہ مولا کے ساتھ عاجزی کا ہے، انکساری کا ہے. ہمارا رشتہ ہمارے مولا کے ساتھ محبت کا ہے. میرے پیارے بھائی، اللہ کے واسطے مولا کے دربار میں آئے تو بڑے عاجز انداز میں، بڑے محبوب انداز میں. اور یہ رمضان یہ سارے چیزیں سکھانے کے واسطے چاہیا. روزہ رہے تو کیا ہوتا؟ دل رحم والا نرم ہو جاتا روزہ رہنے کی برکت سے. قرآن کی تلاوت، تراویح میں قرآن سنتے، تراویح میں قرآن سنتے، روزانہ قرآن پڑھتے نا، دل نرم ہوتا. نرم ہوتے ایک بندہ رونا شروع کرتا، رونے کی کیفیت آتی رمضان میں. عام دنوں میں دیکھو آپ پٹھا ٹھس سے مسنے ہوتا، مگر رمضان میں دیکھو اس کہیں نہ کہیں جگہ نے لچکدار باتیں سنتا، کچھ ایسا رونا شروع ہو جاتا، کیونکہ دل اس کا رحم والا ہو گیا، دل نرم پڑنے لگا ہے. اب یہ بنجر زمین بن گئی، اب جو بھی بیجاں ڈالنے وہاں کھیتی ہونے والی ہے. یہ دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ والے کیا کرتے تھے؟ ماہ رمضان المبارک شریف میں رات بھر جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مولا سے فریاد کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مولا سے فریاد کرتے تھے، مانگتے تھے اور اللہ دیتے چلے جاتا تھا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگنے والوں کو مانگنے کی اہمیت بتانے کے لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مذہب ہے جو بیت الخلا جیسی جگہ جا رہا ہے بندہ تو دعا سکھا رہا ہے، بیت الخلا سے نکلا تو دعا پڑھوا رہا ہے. اور ایسے مذہب کے ماننے والا بول رہا نماز کے بعد دعا کرنا نہیں ہے. اما تو بہت ڈینجر ہے پٹے تو. ارے دیوانے، جو مذہب بیت الخلا کو جاتے وقت دعا پڑھاتا تو نماز پڑھا کے چھوڑ دیتا. ارے دیوانے، جو مذہب بیت الخلا جیسی جگہ بٹھا کے باہر نکلوایا تو دعا پڑھوایا، تو دن بھر 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے دعا کرائے بغیر چھوڑ دیتا. کتنا مینٹلی ریٹائرڈ ہے میرے بھائی نے. پٹھا میں کچھ سمجھ رہا نہیں جی، سمجھا تو نہیں جاتا. اس لیے میں بولتا ہوں پٹھے، تو میری بات سمجھ. زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا مگر تو وہاں بھی نہیں بن سکتا. یہ تو پکا ہے بس، یہ تو پکا ہے میرے بھائی. میں بولا کچھ کرتا نہ کو کر، میری بات سمجھ. اور سمجھنے کے بجائے ہلڑ بازی میں آ جا رہے ہیں، ایسے خطرناک کمنٹس ڈال رہا بھائی. اللہ بولا لڈو تم ہماری کیا عزت کر سکتے ہو؟ تم نے جس کا کلمہ پڑھا اس نبی کی عزت تم نہیں کرے تو تم غلاموں کی عزت کیا کر سکتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ کیا وفائی کر سکتے ہو؟ جس نے تمہیں اسلام دلایا، جس نے تمہیں دین دلایا، جس نے کربلا میں جان گنوایا، جس نے کربلا میں گھر کا گھر لٹایا، تم اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکے تو ہماری 2 گھنٹے کی تقریر سن کے تم ہمارے ساتھ کیا وفا کر سکتے؟ تم تو ہے ہی بے وفا. تم تمہاری خمیر میں شرارت ملی ہوئی ہے. تم شریفوں کے ساتھ شرافت نہیں کر سکے تو شریفوں کے غلاموں کے ساتھ تم کیا شرافت کر سکتے ہو؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھو دین کو. دین سمجھنے کا نام ہے، دین ہلڑ بازی کا نام نہیں، دین جذبات کا نام نہیں، دین جو ہے ٹینشن کا نام نہیں ہے، دین سمجھ کا نام ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے عبرۃ لأولی الالباب، ہم نے عقل والوں کے لیے عبرتیں رکھی ہیں. قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی.
کیا شان کے مالک ہیں ہمارے سرکار. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع اتنی وسیع اتنی وسیع ہے، اللہ کا فضل اتنا عام اتنا عام اتنا عام ہے. قربان جائیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے. کئی کے لیے؟ معراج کے لیے. جب حضور معراج شریف سے واپس آ رہے تھے، معراج شریف سے حضور واپس آ رہے تھے، تو رب کریم نے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر فکر کے آثار دیکھے. فکر کے آثار. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو معراج کروائی، عروج کی انتہا کو پہنچایا، اپنے دیدار سے مشرف کرایا. میرے پیارے، آپ پھر دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو ایک فکر آپ کے چہرے پر سجی ہوئی ہے. پیارے، بات کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میری تو معراج ہو گئی کہ میں نے تیرے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کر لیا، لیکن مولا مجھے میری امت کی معراج کی ٹینشن لگی ہے، میرے امت کی معراج کی فکر مجھے ستا رہی ہے. تو کہا، اے حبیب، آپ اپنی امت سے بس ایک میری بات کہہ دو کہ وہ کبھی میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بنائے. جب وہ میرے دشمن کے شر سے بچ جائے گا تو میں جنت کا اس کو حقدار بنا دوں گا. اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. کون ہے؟ ذرا بولیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، ان الشیطان للانسان عدو مبین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں کہا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنے صحابہ سے وعدہ لیے. حضور نے، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی. بیعت لے کر کہا کہ صحابیوں، وعدہ کرو کہ تم کبھی شیطان کے شر میں مبتلا نہیں ہوگے، شیطان کے شر میں مبتلا نہیں ہوگے. دوزخ میں ہرگز میرا کوئی امتی نہیں جائے گا مگر وہی امتی جائے گا جو شیطان کے شر میں مبتلا ہو جائے گا. میں انہی لوگوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں جو شیطان کے شر میں پھنس جاتے ہیں. شیطان جن کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، شیطان جن کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، وہی لوگ شیطان کے شر میں مبتلا ہوتے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے واسطے شیطان کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا مت ہونے دو، بچو. آقا علیہ السلام کی سنت کے پیکر بنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرو. حضور سے کامل محبت، کامل محبت، کامل محبت. محبت کس کا نام ہے؟ صرف زبان کے الفاظ کی ادائیگی کا نام محبت نہیں ہے. یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہے، لیکن کامل محبت جس کو کہتے ہیں وہ صرف زبان سے اپنے محبوب کی تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی اداؤں سے بھی محبوب کے رنگ کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے. ہماری ہر ادا میں، ہماری ہر حرکات و سکنات میں ادائے مصطفیٰ جھلکنا چاہیے، سنت مصطفیٰ جھلکنا چاہیے، کردار مصطفیٰ جھلکنا چاہیے. تہذیب و تمدن جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ تہذیب و تمدن ہمارے اندر نظر آنا چاہیے. اور حتیٰ کہ ہم ایسے انسان بن جائیں کہ اگر ہم دور سے آ رہے ہو، 2 کلومیٹر دور سے اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا رشتہ دار آ رہا ہے یا فلاں سیٹ آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا کہہ دے، دیکھو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ رہا ہے. ایک بڑی تہمت ہم اہل سنت والجماعت پر لگائی گئی. پہلی ایک بات سن لے دوستو، میں آپ کو ایک بڑا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. 20 رکعت والی پہلے حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری گفتگو آپ کو سناتا ہوں. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 20 رکعت والی تراویح کی نماز کی حدیث ہے جو خود آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کو آپ سن لیجئے. پہلے میں دلائل کن کتابوں کے لائے ہوں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں. کتابوں کے نام سن لے.
سنن بیہقی شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن بیہقی شریف، امام طبرانی کی معجم الکبیر، تیسری کتاب کا نام سن لے معجم الاوسط، چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، چوتھی کتاب مسند عبد ابن حمید، پانچویں کتاب مجمع الزوائد، چھٹویں کتاب زجاجۃ المصابیح شریف، ساتویں کتاب مسند ابن عباس، آٹھویں کتاب خلاصۃ الاحکام للنووی، نویں کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں، اتنی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اب اگر آئندہ اگر آپ کسی آٹو والے سے سنیں یا ٹانگے والے سے سنیں یا ترکاری والے سے سنیں تو ٹینشن مت لو، بڑے 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 اللہ والوں نے، محدثین نے 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے مفسرین محدثین نے اس پر اکتفا فرمایا ہے۔ کیا ہے حدیث شریف بھی سن لیجئے۔ میں پہلے دلائل، پہلے کتابوں کے نام اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو حدیث کی اہمیت معلوم ہو۔ اب سن لیجئے، فرماتے ہیں عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في شهر رمضان ب20 ركعة والوتر۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت نماز تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے۔ اب دوسری بات، یہ لوگ جتنی احادیث لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، 8 رکعت والی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ حدیث روایت ہے، مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث کوڈ کرتی ہیں، جو حدیث بیان کرتی ہیں، جو حضور کے حالات بیان کرتی ہیں، آپ اس حدیث میں غور کر کے دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا یہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا عمل ماہ رمضان شریف میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا، ماہ رمضان میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا۔ آپ بتائیں تراویح کی نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ تو پتا کیا چلا، ماہ رمضان میں بھی کوئی عمل ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یصلی فی شہر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ب20 رکعتن والوتر، 20 رکعت نماز اور وتر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ غیر رمضان اس کے اندر نہیں ہے، یہ صرف رمضان کا عمل ہے۔ تو پتا چلا رمضان کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے، رمضان کی جو تراویح ہے وہ، ذرا زور سے بولیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے لگے ہاتھوں، یہ جو لفظ تراویح ہے، تراویح، یہ جو لفظ تراویح ہے یہ جمع کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ، ترویحہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جو ترویحہ لفظ ہے، ترویحہ جو ہے یہ نماز کا نام نہیں ہے۔ ترویحہ اس کا جو معنی بنتا ہے، ترویحہ کا مطلب ہے ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، کچھ سکون پا لینا، کچھ ریسٹ کر لینا، ترویحہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ترویحہ۔ تو آپ پہلے 4 رکعت پڑھے تو کیا بنا؟ ترویحہ۔ اس لیے ہمارے پاس 4 رکعت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا ریسٹ لیتے۔ دیکھیے، سبحان ذی الملک والملکوت، قرآن کی آیت پڑھا، میں پوری آیت پڑھا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ ماہ رمضان سے متعلق جو قرآن کی آیت ہے اس میں کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو۔ اسی آیت کی یہ تفسیر ہے، 4 رکعت نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے۔
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا يفوت، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، جو کبھی فوت ہونے والا نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو رمضان میں. انہیں کیا کر رہا؟ 4 رکعت پڑھتے کی. یہ سورہ میں یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت ستایا. تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ تو اللہ کا ذکر کر رہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے پورے 12 مہینے رکھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے. لوگوں بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو کہیں کو ٹینشن میں لگ گیا رے بڑے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرنے پورے 12 مہینے. پورے تیرے ٹیویاں ہیں، تیرے پورے لکھ لکھ کے بھرے سو کتاباں ہیں، تیرے پورے مدرسے ہیں، تیرے پورے مسجداں ہیں، پورے ممبراں ہیں، پورے محراباں ہیں. سوب جا کے یہی وقت ملا. بولو نا جی بڑے بھائی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا میرے بڑے بھائی. اجی اگر یہی وقت رہتا تو پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء، شہداء، بڑے بڑے اکابر اسلاف گزرے. کسی نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریحات بیان کرنا، ترجمے بیان کرنا. کون سے صحابی کرے تھے؟ بولو نا پٹھے. آپ لوگوں نے پوچھ رہا ہوں، پٹھوں کو پوچھ رہا ہوں. پٹھے کون کرے تھے؟ پٹھے بولو پٹھے. وہ صحابی کا نام بتاؤ جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور قرآن کی باتیں بیان کرتے تھے. میں اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر تم ایک جو بزرگوں کا عمل توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس کا رد کر رہا ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اسی لیے اب اگر کسی کو پانی پینے جانا ہے تو نبی تکبیر پڑھ لیتے ہوئے جا رہا. کسی کو تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھنا ہے، تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھ گئے. امام حافظ صاحب کو بھی موقع مل گیا، ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیے. مولانا صاحب تکبیر پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ مزے لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ. تو یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو تھوڑی دیر جو بیٹھتے ریسٹ لیتے نہیں، اس کو بولتے ترویحہ. یہ ریسٹ لینے کا نام ترویحہ ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی، میں یہ مسئلہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. ان لوگ بول رہے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. آپ کسی بھی اہل حدیث نوجوان کو پوچھ لیجئے، پٹھے کیا نیت کرتے تم؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی. قیام اللیل کوئی بھی نہیں بولتے. قیام اللیل کوئی بھی. سب لوگ کیا بولتے؟ تراویح. کیا بولتے؟ تراویح. یہاں بورڈ پہ بھی لکھا ہے انشاءاللہ چاندرا سے مسجد اعظم میں نماز تراویح. بازو والوں کا نے بھی یہی لکھا ہے نماز تراویح. تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ لفظ کہاں سوٹیبل ہوتا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تراویح بولنے کے لیے واحد بنا ترویحہ. ترویحہ مطلب 4 رکعت کے بعد کی بیٹھک. اب اس کا تسنیہ بنتا ہے ترویحتان. 8 رکعت کے بعد دوسری بیٹھک. 8 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تراویح بنا، ترویحتان بنا. کیا بنا؟ تو
تو اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھنے والا ہے تو تراوی نہیں بولنا جی، 8 رکعت وہ تراوی بول کے بلا رہا، 8 رکعت کو لے جا رہا. 8 رکعت اگر آپ بولتے ہیں تو آپ تراوی نہیں بول سکتے. آپ کسی بھی مدرسے میں، چاہے آپ اہل حدیثوں کی یونیورسٹی کو چل جائیے، چاہے آپ تبلیغی جماعت کی یونیورسٹی چل جائیے، چاہے آپ جماعت اسلامی کے کسی بھی عالم دین کے پاس چل جائیے، جا کے پوچھئے حضرت میں 8 رکعت پڑھ رہا ہوں، تراوی بول سکتا ہوں کیا؟ یہ لفظ یہ 8 رکعت کے لیے سوٹیبل ہے کیا؟ کیونکہ 8 رکعت میں صرف 2 بیٹھک ہوتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد 1 بیٹھک، تو پھر 2 بیٹھک پہ ترویحتان ہوتا ہے، تو پھر یہ تراوی کا لفظ اس پہ سوٹیبل ہے؟ نہیں بابا، وہ نہیں بولنا چاہیے، ذرا کھل کے بولو نا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے، اگر کوئی آدمی تراوی کا لفظ بولنا چاہتا ہے تو لفظ تراوی کے استعمال کے لیے اس کو کم سے کم 12 رکعت، اور یا پھر نہیں تو ہم سنیوں کی طرح 20 رکعت پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس 12 رکعت کے بعد تیسری بیٹھک ہوتی ہے، تو ترویحات اور تراوی کا لفظ اب سوٹیبل ہے. 16 رکعت کے بعد چوتھی بیٹھک ہوتی ہے، تو ترویحات اور تراوی کا لفظ اب بولا جائے گا. اور خدا کی قسم ہم 5 بیٹھک 20 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو جمع کا صیغہ 3 کے بعد 3 سے شروع ہوتا ہے، چوتھے پہ بھی بولا جاتا ہے، 5ویں پہ بھی بولا جاتا ہے، 50 پہ بھی بولا جاتا ہے. تو 5ویں بیٹھک ہم نے بیٹھی، اور قربان جائیں علی المرتضیٰ کے نام کا وظیفہ ہم نے پڑھا ہے. تو 5ویں بیٹھک بیٹھنے کے بعد جب آپ بولتے ہیں تراویح میں چاند رات سے اس کا اہتمام ہے، تو آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. عن یزید بن رومانہ انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. کتنے؟ 23 ركعة. کب؟ في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ، انہوں نہیں، لوگ، کون لوگ؟ حضرت عمر کے زمانے کے لوگ تھے تو کون تھے؟ ایک ٹھہرے تھے تو صحابی تھے، پیچھے ٹھہرے تھے تو تابعی تھے. صحابہ اور تابعیوں کا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اور تابعیوں کا عمل یہ تھا کہ وہ ماہ رمضان المبارک شریف میں 23 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے. 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، جس میں 20 رکعت تراویح کے ہوتے تھے اور 3 رکعت وتر کے ہوا کرتے تھے. کتنے؟ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت. اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کریے، یہ جو حدیث شریف ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قربان جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ کا عمل. فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک شریف میں مدینے میں، کہاں پر؟ مدینے میں، یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعات. کون؟ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. کتنے؟ 3 رکعت وتر اور 20 رکعت نمازیں. یہ کہاں کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور کس کا عمل بیان ہو رہا ہے؟
حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول کا بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھے تو کون نماز پڑھنے والے تھے؟ صحابہ اکرام پڑھنے والے تھے. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تو وہاں صحابہ حضرت عمر کو روکنا تھا یا ابی ابن کعب کو روکنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے, آپ 20 کئی کو پڑھائے؟ اے عمر, آپ لوگوں کو بلا بلا کر, حافظ قرآن کو بلا بلا کر 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دے رہے ہیں. اے عمر, رسول اللہ جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو آپ نے 20 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ اور ایک بات میں پوچھتا ہوں, اگر نعوذ باللہ حضرت عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اگر غلط کام کرتے تو کیا دوسرے صحابہ اکرام خاموش رہتے؟ ان کا کرنا اور ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ نے تراویح کی رکعت 8 امت کو نہیں دی, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے 20 رکعت نماز تراویح عطا فرمائی. کسی کے پاس بھی یہ دلیل ہے تو لالو کہ حضرت عمر نے 8 رکعت نماز پڑھی, حضرت علی نے 8 رکعت نماز پڑھی, حضرت ابی ابن کعب نے 8 رکعت تراویح پڑھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 8 رکعت تراویح پڑھی, یا حضرت عثمان ابن عفان نے 8 رکعت تراویح پڑھی, یا کربلا میں اپنی جان گنوا کر اپنی آل و اولاد کو شہادت کا جام پلا کر نانا کے دین کو بچانے والے امام حسن اور امام حسین نے اگر 8 رکعت پڑھی ہو تو لا کر دے دے. سن لیجئے, 20 رکعت نماز تراویح پر, یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے, پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. 1400 سال کے وہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء, مفسرین جو اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوا کرتے تھے, جو اپنے زمانے میں سارے عالموں, حافظوں, مفسروں, محدثوں کے سردار ہوا کرتے تھے, جن کی بارگاہوں میں سارا زمانہ گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا, جن کو خدا کی قسم نہ صرف اہل سنت, دنیا کی ہر جماعت والے جن کو ماننے پر مجبور ہیں اور جن کو مانتے ہیں, وہ علماء کرام, وہ اللہ کے محبوبوں, وہ اللہ کے مفسر اور محدث بندوں کی کیا عمل تھا. دیکھیے, فرماتے ہیں حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں. کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کے, دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری صدی ہجری. یہاں کی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوپر سے آپ کو لے آ رہا ہوں, بالکل رسول اللہ کے زمانے سے. رسول اللہ کی بھی میں نے آپ کو عمل سنایا, رسول اللہ کا عمل بتایا, صحابہ کا عمل بتایا. آپ سنیے, دوسری صدی ہجری میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے, اور سارے اپنے ماننے والوں کو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا یقین بھی دلا چکے تھے, اور سارے لوگ اس زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. تیسری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پر قائل تھے. تیسری صدی ہجری میں امام ابن شیبہ رحمت اللہ علیہ, پھر تیسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, یہ لوگ بھی 20 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کرتے اور یہی زندگی بھر پڑھا کرتے, پوری زندگی یہی پڑھا کرتے, کبھی انہوں نے 8 رکعت نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ, چوتھی صدی ہجری میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ, پانچویں صدی ہجری میں امام بیہقی شافعی رحمت اللہ علیہ, شارح موطا علامہ ابو الولید مالکی رحمت اللہ علیہ, شمس الائمہ سرخسی حنفی رحمت اللہ علیہ. پھر چھٹویں صدی ہجری میں علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ, سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ, ملک العلماء کاسانی حنفی رحمت اللہ علیہ, علامہ ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ. ساتویں صدی ہجری میں علامہ ابن خدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ, امام شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ, ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ. آٹھویں صدی ہجری میں, آٹھویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ بھی. یہ سارے بزرگ, میں آپ کو پہلی صدی سے لے کے 8ویں صدی تک لایا. 8ویں صدی پہ اس لیے رکا کیونکہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے یہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے.
کتنے؟ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. چلو پورے بزرگوں کو چھوڑ دو, ثابت کر دو کہ علامہ ابن تیمیہ نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لی ہے. اب اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں 9ویں صدی ہجری میں, 8ویں صدی ہجری میں ایک اور بزرگ ہے. 8ویں صدی ہجری میں علامہ امام زیلعی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں مجمع الزوائد کے مصنف علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں فتح الباری, صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ شرح صحیح بخاری کے مصنف, شارح صحیح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حوام حنفی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی ہجری میں صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. اور مجمع الانہار علامہ عبد الرحمن محمد رحمت اللہ علیہ. اور 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13ویں صدی ہجری میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ. اور 14ویں صدی میں حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. بانی جامع نظامیہ حضور امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ. پہلی ہجری سے لے کر آپ کو 14ویں صدی ہجری تک, پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک میں نے وہ اکابر بزرگوں کے نام آپ کو اس کتاب سے گنوا دیے ہیں, بتلا دیے ہیں, جنہوں نے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا. ہر دور میں ہر صدی کے یہ امام رہے, اپنے اپنے دور کے جو امام ہے دنیا جن کی امامت کو آنکھ بند کر کے مانتی رہی, وہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ, محدثین, مفسرین, فقہا, پوری زندگی یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے, پوری دنیا کو پڑھواتے رہے. اب اگر آپ اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو چھوڑ کے ویلڈنگ والا بولا سن لیے, ٹماٹے والا بولا سن لیے, ترکاری والا بولا سن لیے, ٹائی لگا کے بولا سن لیے, کوٹ پہن کے بولا سن لیے, تیلگو میں بولا سن لیے, انگلش میں بولا سن لیے, مراٹھی میں بولا سن لیے, وکیل بولا سن لیے, سیکسی, کیا میرے بھائی آپ یہ اللہ ملیہ کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا کے آپ اللہ والوں سے اپنا تعلق کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ لوگاں تو اپنے ہیں. جو آج کل کی نوجوان نسل جو باتوں میں بہک رہی ہے, اس نوجوانوں کو میری طرف سے نظر اور گفٹ پیش کر رہا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں, اللہ کے واسطے ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, اپنے نبی سے اپنا رشتہ مت توڑو. خدا کی قسم اس دھرتی پر جتنوں نے نماز تراویح پڑھی ہے آج تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھی, حد تو یہ ہے آج بھی 1400 سال سے مسجد نبوی شریف, مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح ادا ہوتی. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور قائم رہیں گے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہدایت کی بات بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.